شق الثانی ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. یہ تو کر نہیں لیا تھا ہم نے؟ سوال کر لیا تھا دوسرا جی، کر لیا. سوال الثانی کرنا تھا میں. سوال الثانی. اچھا السوال الثانی کرنا تھا، صحیح. اچھا السوال الثانی ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید. آیات کریمہ کا سلیس ترجمہ کر کے تفسیر ذکر کریں، خط کشیدہ کلمات کی لغوی تشریح کریں، اور یہ بتائیں کہ انہ لحب الخیر لشدید میں الخیر سے کیا مراد ہے. اس سوال میں چار امور میری رائے حل کہ کریں، چار ہم امور کرنے مطلوب ہیں. سوال پڑھ کے نا کچھ ہم سے پوچھیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں، مقصد تو حل کرنا ہے جیسے آپ کو مناسب لگے. سورۃ العادیات، ٹھیک ہے آپ اس طرح کر لینا، پھر کل سے ایسے کرتے ہیں، ابھی میں حل کروا دیتا ہوں. کل سے پھر جی ایسے جی کر لیتے ہیں کہ ایک ایک دیکھ پیپر کر آپ لوگ حل کرتے ہیں، پھر کلاس میں پوچھتے جاؤں گا، آپ جلدی سے جواب دیتے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بہتر ہے. جی اچھا اس سوال میں چار امور مطلوب ہیں: آیات کا ترجمہ، آیات کی تفسیر، خط کشیدہ کلمات کی لغوی تشریح، الخیر کی مراد. اب دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے نہیں پڑھی اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ چیز نہیں پڑھی اور پیپر میں پوچھی ہوئی ہے. جب آپ آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، تو ترجمہ کر لیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، پھر ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں اڑاتے ہیں ٹانپ مار کر، پھر ان کی جو حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، پھر اڑاتے ہیں اس کے ذریعے سے غبار، پھر جا گھستے ہیں اس کے ذریعے مجمع میں. اچھا انہوں نے تھوڑا سا ترجمہ ہم سے تبدیل کیا ہے. وہ ترجمہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے با کو نا با کو سببیہ بنایا ہے، فوسطن به جمعا، اور ہاں ضمیر کو انہوں نے لوٹایا ہے، ہاں ضمیر کو انہوں نے پتہ نہیں کس کی طرف لوٹا کے یہ ترجمہ کیا ہے، اس کے ذریعے. جبکہ ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا فَأَثَرْنَ بِهِ، ہم نے ہی ضمیر کو صبحن کی طرف لوٹایا تھا کہ پس وہ اڑاتے ہیں اس وقت، یعنی ہم نے اس کو صبحن کی طرف لوٹا کر وقت کے ترجمہ کیا کہ پس صبح کے وقت ہی وہ اڑاتے ہیں گرد و غبار، پھر صبح کے وقت ہی وہ جا گھستے ہیں جماعتوں میں. ہم نے یہ ترجمہ کیا، تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، ذرا اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اچھا جی، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور بے شک وہ اس پر البتہ باخبر ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں البتہ سخت ہے. اچھا یہ یاد رکھیں البتہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، یہ پرانی جو اردو ہے اس میں آتا تھا تحقیق کے لیے، یعنی کہ معنی کے اندر تاکید پیدا. آج کل البتہ کا لفظ کوئی بھی اردو دان اس کو تحقیق اور معنی میں پختگی کے لیے استعمال نہیں کرتا. آپ نے یہاں ترجمہ کرنا ہے بے شک. البتہ کا لفظ جہاں پر بھی آ جائے، آج کل ہم تحقیق کے معنی کے لیے اور تاکید کے معنی کے لیے بے شک، یقیناً یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو البتہ کے لفظ کو آپ چھوڑ دیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا یہ والا لفظ ہے ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً نہ شکر ہے. یہ لام تاکید کے لیے جس کا ترجمہ انہوں نے البتہ سے کیے، اور البتہ کا لفظ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بہت پرانی اردو میں استعمال کیا جاتا تھا بطور تاکید کے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ انسان اس پر یقیناً گواہ بھی ہے. تو لام کا ترجمہ ہم نے یقیناً کیا ہوا ہے، اور بے شک وہ انسان مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے. انہوں نے البتہ سے یہ ترجمہ کیا، تو البتہ سے نہیں گھبرانا. آیات کی تفسیر، ان آیات میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کے گھوڑوں کی چند قسمیں کھا کر اچھا یہ دیکھیں مجاہدین کے گھوڑے انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، یہ تفسیر میں انہوں نے بات کر دی. یہ اس کی تشریح میں کر چکا ہوں کہ یہ مجاہدین کے گھوڑے اگر مراد لیے جائیں بات بنتی نہیں ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کے گھوڑوں کی چند قسمیں کھا کر نہ شکر انسان کا گلہ کر رہے ہیں.
کہ انسان تیرے اوپر تیرے رب کے باقی تفسیر بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو مجاہدین کے گھوڑے ترجمہ کیا ہے نا، یہ تفسیر سمجھ میں نہیں آنے والی. مجاہدین کے گھوڑے مراد نہیں ہے، یا مطلقاً گھوڑے مراد ہے. انسان تیرے اوپر تیرے رب کے بے شمار احسانات ہیں، پھر بھی تو اس کا نافرمان ہے. تجھے ایک حیوان گھوڑے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس کا عارضی مالک جو اسے تھوڑا سا صبح و شام چارہ اور گھاس ڈالتا ہے، وہ حیوان اپنے اس مالک کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا. مالک کے حکم سے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جب وہ اسے حکم کرتا ہے تو میدان کارزار میں گھس جاتا ہے. تیر تلوار نیزے کی پرواہ نہیں کرتا، جان پر کھیل کر بھی مالک کی حفاظت و اطاعت کرتا ہے. مگر تو اپنے محسن کا ناشکرا اور نافرمان ہے، اور اس ناشکری کا خود بھی اقرار کرتا ہے. مگر مال کی محبت اس قدر دل و دماغ پر سوار ہے کہ کسی چیز کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی جو ترجمہ ہے اسی کو انہوں نے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. آگے خط کشیدہ کلمات کی لغوی تشریح. العادیات، العادیہ کی جمع. العادیات کس کی جمع ہے؟ العادیہ کی جمع. اس کا مصدر ہے عدون، اور اسی طرح عدوون، عدوانن، ناصرہ سے آتا ہے بمعنی دوڑنا. ضبحن مصدر فتح سے استعمال ہوتا ہے. مصدر ضبحن، ضبح یضبح، اس کا معنی ہانپنا. الموری، اچھا لغوی جب تشریح آپ سے پوچھتی ہے نا، اس میں صرف آپ نے جمع کی مفرد بتا کر ترجمہ کر دینا ہوتا ہے، بس اس میں صیغہ نہیں بتانا ہوتا. وہ صرفی تحقیق میں چلا جاتا ہے. دیکھیں 3 طرح کی تحقیقیں پوچھی جاتی ہیں: صرفی، نحوی، لغوی. صرفی پوچھی جا رہی ہے تو مطلب آپ صیغہ بتا رہے ہیں، تو صیغے والی بات کرنی ہے، مطلب صیغہ یہ ہے، گردان یہ ہے، اور باب یہ ہے. لغوی تحقیق پوچھی جا رہی ہے تو اس لفظ کو دیکھیں، اگر وہ مفرد ہے تو اس کی جمع بتا دیں، جمع ہے تو اس کا مفرد بتا دیں، آگے ترجمہ کر دیں. اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کا مصدر یہ ہے تو پھر مصدر لکھ دیں. مصدر لکھنا کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، اس میں صرف اتنا بتانا ہوتا ہے کہ یہ مفرد ہے، اس کی جمع یہ آتی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. یہ جمع ہے، اس کی مفرد یہ آتی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اگر مصدر سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، پکا یاد ہے کہ اس کا مصدر یہی استعمال ہوتا ہے، پھر مصدر لکھ دیں، وگرنہ لغوی تحقیق میں مصدر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. الموریات، الموریت کی جمع ہے. از مصدر الایرا، باب افعال سے آگ روشن کرنا. قدحن مصدر ہے، باب فتح سے قدح یقدح، بمانا پتھریلی زمین پر ٹاپ مارنا. ٹاپ مارنا مطلب سم مارنا، جو پاؤں ہوتا ہے گھوڑے کا وہ مارنا. اثرنا ماضی سے جمع مؤنث غائب. از مصدر الاسارت، باب افعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اڑانا، اٹھانا، ابھارنا، مطلب گرد و غبار اڑانا. نقعن یہ جامد ہے بمعنی غبار، نقعن بمعنی غبار. القنود مصدر نصر سے استعمال ہوتا ہے، کاندا یقنودو، صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی ناشکری کرنا. الخیر کی مراد، اس سے مراد مال ہے، اس لیے کہ اہل عرب مال کو خیر سے تعبیر کرتے تھے. چلیں آج یہاں تک کر لیتے ہیں، کل پھر آپ ایسے ہی کر لیں. جو باقی یہ پیپر بچا ہوا ہے اس کو آپ حل کر لیں، اور کلاس میں آ کر میں پوچھتا جاؤں، آپ ساتھ ساتھ سناتے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے.